46 بچے جو تھے اس بس میں سوار تھے، جس میں سے 4 بچے شہید ہو گئے ہیں اور باقی بچے زخمی ہیں، اور شدید جو زخمی ہیں ان کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے فرام خوزدار ٹو کوئٹہ۔ کچھ سٹیبل بچے ہیں، ان کا وہیں خوزدار سی ایم ایچ میں علاج چل رہا ہے۔ یہ اس واقعے کی سب سے پہلے تو مذمت اور شدید الفاظ میں مذمت کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جنگوں سے مبرہ ہوتے ہیں، قبائلی جو کوڈ ہے جنگ کا، بلکہ انسانی کوڈ جو جنگ کا ہے، ان تمام کوڈ سے یہ مبرہ ہے۔ تو فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کو جس بزدلی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جس بے دردی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، اس کو اب خاموش تماشائی بن کے نیشن کو نہیں سوچنا ہے۔ یو ہیو ٹو بی آن دا ون سائڈ، یا تو ان بچوں کے، معصوم بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر اپنی ریاست، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ اور اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس، سالڈ ایویڈنس تھا، انفارمیشن تھی کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بلوچستان میں ان کا کوئی، کیونکہ بیکاز جس طریقے سے ہماری سپاہ نے ان کو ایک عبرتناک شکست دی اس سارے 9 مئی اور 10 مئی اور یہ پچھلے چند ویک سے جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا، جس طریقے سے ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک سبکی حاصل ہوئی، جس طرح ان کا ایروگنس نیچے آیا، تو انٹیلیجنس رسپانس واز ایکسپیکٹڈ ان بلوچستان، اور اس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی بھی، لیکن معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں، کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بچوں کو جو اسکول گوئنگ معصوم بچے ہیں ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، اور یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور انٹرنیشنل ورلڈ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، اور ہماری طرف سے یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ جو پراکسی ہے، جو انڈین پراکسی ہے، جو یہاں پر بلوچستان میں اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کے بیہسٹ پہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ، پھر مجھے لوگ کہیں گے کہ کل واقعہ ہوا اور آج آپ کو کیسے آدھے گھنٹے میں پتہ چلا؟ تو پہلے سے انفارمیشن تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فجیلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے، اور کچھ اس طرح کا کام یہاں پر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ دشمن سے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا گر جاؤ گے، اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں۔ اور سافٹسٹ ٹارگٹ، اگر آپ پچھلے پیٹرن دیکھیں فار لاسٹ لائک 6-7-8 months، ہمیشہ سے یہ بزدل دہشت گرد، جس کو BLA کہتے ہیں، BLF کہتے ہیں، یہ بزدل دہشت گرد نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے۔ وہ فوجی جو نہتہ ہو کے جا رہا ہے ٹرین پہ، وہ پیسنجر کنسیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مسافروں کو اتارا ہے بسوں سے، کلنگز کیے ہیں، اور ان کو ایتھنک رنگ دیا گیا کہ یہ پنجابیوں کی کلنگز، یہ پنجابیوں کی کلنگز نہیں ہیں، یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ تو اب وہ اور سافٹ ٹارگٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے کہ کیا انہوں نے آگے اپنا فیوچر ان کا، اور ان کو آج خون سے نہلا دیا گیا، ان معصوم بچوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پاکستان میں اسی دہشت گردوں نے معصوم بچوں پہ حملہ کیا تھا، اور پھر ان کا انجام ان کے سامنے تھا۔ اب بچوں کی حد تک لڑائی آ گئی، تب کوئی گلہ ہم سے بھی نہ ہو، اور اس کا رسپانس جو ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن ہم کیونکہ اسٹیٹ ہیں، ہم کیونکہ حکومت ہیں، تو ہم رسپانسبل لوگ ہیں۔ کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے، ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے، وہ دہشت گرد ہوں گے جو میں آپ کو ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ لیا جاتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس بدلے کو جب لیا جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا، وہ اور ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کی، آپ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، اور لوگوں کی اور مجبوریاں ہوں گی۔ موسیخیل کا انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ مارے گئے، اس کے بعد ٹرین انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ جہنم وصل ہوئے۔
جو انسیڈنٹ ہوا چاغی میں نوشکی میں سوری، اس کے لوگ جہنم وصل ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی جہنم وصل ہوں گے. جس طرح آپ نے تربت میں دیکھا ریسنٹ کہ سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے وہ کمانڈر کو مارا، وہ کمانڈر نبیل جو تھا وہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پر انوالو تھا. 18 ہمارے ایف سی کے سولجرز ایک جگہ پہ زخمی ہوئے، کئی سویلینز کو اس نے زخمی کیا، مارا، شہید کیا. سو میرا خیال ہے کہ ان معصوم بچوں کا جو مقدس خون ہے وہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گا. اور اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے، جس میں معصوم بچے شامل ہیں، معصوم بچیاں شامل ہیں، اسکول گوئنگ بچے، اور ان پر حملہ آور ہو کے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہو. لعنت ہو تمہاری اس بلوچیت پہ، بالکل بلوچ کہلانے کے لائق نہیں ہو. بلوچی روایات، بلوچ کی ثقافت، بلوچ کا جنگ کا کنڈکٹ، اس کے نزدیک سے بھی تم نہیں گزرے ہو. میں تم کو لعنت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں. کہ اس لیے میں کہتا ہوں دہشت گردوں کا نہ کوئی قوم ہے نہ کوئی قبیلہ ہے، ان کو صرف دہشت گرد کہا جائے. پھر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب باقی ماندہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹس کی کوئی جنگ ہے. کون سے حقوق کی جنگ ہے؟ کسی حقوق کی جنگ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انڈین پراکسیز ہیں. انڈین پراکسی ہیں، انڈیا کے پیسے لے کر، ان سے پیسے لے کر، ٹارگٹ بھی وہ ان کو دیتے ہیں اور پیسے بھی وہ ان کو دیتے ہیں، ٹرین بھی ان کو کرتے ہیں. اور پھر افغانستان میں جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں اور پیٹرنیج ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر افغان عبور حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوحہ میں پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا، پوری دنیا سے، کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کی سرزمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. یہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ اپنا وعدہ اگر پورا نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، آپ مانے نہ مانے آپ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں. اور آپ جو عہد ہے، آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنا عہد نہیں توڑتے ہیں، تو آپ اپنا ہمارے احسانات کی تو خیر ہے، اپنے وعدے کی ہی کوئی پاسداری کر لیں. شکریہ جی. 18 سال سے یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ہماری پاک فوج نے بہت بڑا وہ تکبر تھا یا اس کو تباہ و برباد کیا، اس کو شکست سے پہنچا دیا. تو یہ دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہوتے؟ دیکھیے، اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست، وہاں تو ایک لائن ہے، اس کے اس طرف سارے دشمن، اس طرف سارے دوست. یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑے ہیں اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے. اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں، اسی خزدار شہر میں دیکھیں، جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ آج کدھر ہیں؟ جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں؟ سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں، آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو وائلنس ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں، تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، قومیں لڑتی ہیں. اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. تو یہ جنگ بھی، یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں کیپیسٹی نہیں ہے، ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں تو کیا سوات کے لوگوں کو مائیگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں، آج ہم خزدار سے لے کر مستونگ تک سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا سکتے ہیں، ریاست یہ کر سکتی ہے، پر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی ہے. تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار against state of Pakistan, against people of Pakistan. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them, उनको हमने enabling environment देना है so that they can operate. تو یہاں پر تو جو پروپیگنڈسٹ ہیں
انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا، کیا معاف کیجیے گا، کیا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں، کے پی کے میں، وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد، جن کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں، یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟ تو یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ. اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا اور ان کو چن چن کے ماریں گے. آپ نے بھی کہا کہ عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. عوام اور گورنمنٹ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ماضی میں انہی لوگوں کو، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ دوبارہ جا کے انہوں نے اپنے کیمپ اسٹیبلش کیے، اب صورتحال یہ ہے کہ آج آپ اس ٹائم انہیں قومی دھارے میں شامل کروا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم ہم نے غلطی کی تھی. اس صورتحال میں، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں عوام کیسے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرے؟ ایک تو قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے. قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں بہک گیا تھا، مجھے بہکایا گیا تھا، میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا، اب مجھے ریاست معاف کر دے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا، میں خطا ہو گیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو، جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو، ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑنا شروع کر دیں. دیٹ از کالڈ امپیزمنٹ. تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے، کوئی ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے. تو ریاست کی یہ پالیسی رہی ہے، آج بھی ریاست اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر بہکاوے میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور وہ اپنی خطا تسلیم کر کے مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ ریاست کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجرم ہے، کوئی دہشت گرد ہے جو سرنڈر نہیں کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ جا کے وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، آپ کو کس نے کہا نہیں جا رہے ہیں؟ ہم اس کو، اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن. نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن. اٹ از اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنس وچ از دا سولوشن. بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا ہے تو وی کین ڈو اٹ. ریاست کین ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا. خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو. آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے. یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں. اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ. تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے، ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں، ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. دیکھیے، ایک ڈرائیور جو بس میں تھا، ایک اور ان کے ساتھ جو ان کے ہیلپر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. اور یہ ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ وہیکل آئی ڈی تھی. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سوسائڈل نہیں تھا، یہ آئی ڈی تھی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں کچھ جب آگے بڑھے تحقیقات تو پتہ چل. سر یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے اگزامپل دیا سوات کا کہ لوگ وہاں سے وہ ہجرت کرنے مجبور ہو گئے آگے دوسرے علاقوں کی طرف، تو کیا ان ملیٹنٹس کو یہاں پر بلوچستان میں عوامی حمایت حاصل نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ ابھی
टारगेट किया करते थे, अब ये सुसाइड बम्पर बन गए हैं, नौजवान बड़ी तादाद में जा रहे हैं और ख़वातीन भी इसमें जो है 4-5 ख़वातीन खुदकश बम्बार अब तक वो कर चुकी है। तो इस सर ये स्ट्रेट का कितना बड़ा थ्रेट होगा? देखिए, ये तो कोई थ्रेट ही नहीं है कि ख़वातीन जाएं या मर्द जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक खातून खुद चूज़ कर रही है टू बी वायलेंट, अब ये हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हैं, दे चोज़ टू बी अ जर्नलिस्ट। अगर एक खातून वो चूज़ करती है कि मैंने दहशतगर्द बनना है, तो जेंडर का तो कोई दहशतगर्दी में ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारी दुनिया में जो ख़वातीन थीं वो दहशतगर्द बनी, सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन जो हैं वो मिलिट्री में हैं, जो अपने रियासत की दिफा कर रही हैं। सो दिस इज़ नॉट अ थ्रेट। और नौजवानों की बात, ये बात दुरुस्त है कि लोगों की हमायत नहीं हासिल, लोगों को खौफ है। ये जो फियर फैक्टर है ये बहुत ख़तरनाक है। मुझे किसी ने कहा कि मस्तूंग में वो दहशतगर्द आए तो लोग उसको BLA जिंदाबाद कर रहे थे। इसी मस्तूंग में मैंने FC जिंदाबाद के नारे सुने, आपने नहीं सुने? ये आपकी डिटरेंस होती है। जब आपकी डिटरेंस हो जाती है, जब आप रियासत अपने उस पर आ जाती है, और सवात के लोग मजबूर नहीं हुए, रियासत में सवात के लोगों का कि आप बाहर चले जाएं, हम आपको एज IDP ट्रीट करेंगे और हम ये एरिया क्लियर करेंगे। उस रियासत ने उनको कहा कि आप बाहर जो निकले, वो खुद लोग मजबूर नहीं हुए और उन्होंने कुर्बानी दी, बहुत अजीम कुर्बानी दी सवात के लोगों ने पाकिस्तान के लिए। तो उधर से कल सफाया हुआ ना जी। बस सर ये बताइएगा कि उज़दार में पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, उसमें TTP ने क्लेम लिया, आज के वाक़ये में भी आया TTP का आंसर था या BLA का आंसर था, और किस तरीके से देख रहे हैं बलोच बेल्ट में TTP की ग्रोथ को? दूसरा ये कि जो फुट सोल्जर है, फुट सोल्जर स्मार्ट काइनेटिक अप्रोच 1.5 साल तो हो गया है, लेकिन वो फुट सोल्जर आज भी उनका मौजूद है, उनके पास वो आते भी हैं ग्राउंड पे, बेशक थोड़ी देर रोल करें या ज़्यादा देर रोल करें। तो वजह क्या है कि 1.5 साल हो गया है, अब तक वो बड़े कैंप्स उनके जो भी हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हुए, या उनके फुट सोल्जर्स को अंडर द लॉ या जैसे आप उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए कहते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, 280 से ज़्यादा सिर्फ पिछले साल टेररिस्ट मारे गए, जो फुट सोल्जर जिसका आप कह रहे हैं वो मारे गए। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन चल रहे हैं। इसी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब वो गिरफ्तारियां जो हुई हैं तो वो अदालतों में भी पेश हुए और वो अदालतों से फिर रिहाइयाँ भी उनको मिली हैं। तो ये तो कोई अनहोनी सी बात नहीं है। अब हमारे सिस्टम में ये फ्लॉजेज़ हैं, अब इन फ्लॉजेज़ के साथ एक वॉरफेयर है, एक लॉफेयर है। लॉफेयर के अंदर यस हमारी कमज़ोरियां हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम अपना एक बिल लेकर आए हैं जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, उसमें हम सेंटर्स बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है इसको कम से कम किया जा सके और लोगों को उन सेंटर्स में रखा जाए, वहाँ पर इंटेरोगेट किया जाए। तो इस तरह के लॉफेयर में बहुत सारे इकदाम हैं। आपको पता है कि आपकी हुकूमत ने पहली दफ़ा आकर इस रियलाइजेशन के साथ कि इस जंग को तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने डाइवोर्स किया हुआ था, कि ये जंग सिर्फ सो कॉल्ड सरमचार जिनको कहते हैं उनके दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान। ये जंग मैंने लड़नी है, ये जंग पुलिस ने लड़नी है, जंग ब्यूरोक्रेट ने लड़नी है, ये जंग हमारे जर्नलिस्ट ने लड़नी है, हमारी इंटेलिजेंशिया ने लड़नी है, हमारी जुडिशरी ने लड़नी है, रियासत के ख़िलाफ़ जंग है। तो हम सब ने मिल के ये जंग लड़नी है। आपने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट अचीव करने के लिए करते हैं। पहले आम पाकिस्तानियों को मारते रहे, आप पंजाबियों को मारते हैं, उसके बाद आप बच्चों को नहीं चूज किया। क्या आप सिक्योरिटी प्लान में कुछ तब्दीली लाएंगे आप? देखिए, सिक्योरिटी प्लान जो है वो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बनाना है। वो अपने प्लान्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी करते हैं, उसको अमेंड भी करते हैं, उसको दुरुस्त भी करते हैं, उसको इम्प्रूव भी करते हैं। तो डेफिनेटली अब आप देखें ना कि इस इंसिडेंट को देख लें कि एक ऐसा टारगेट चूज़ किया गया कि जो टारगेट था ही नहीं। बच्चों को कौन टारगेट करता है? बच्चे तो टारगेट नहीं थे। और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर गौर व फिक्र भी करेंगी। मुझे इतना अपनी कैपेसिटी पे यकीन है कि जिस तरीके से इससे पहले के बड़े बड़े वाक़यात हुए, लोग जहन्नम वसल हुए हैं, ये भी इंशाल्लाह जहन्नम वसल होंगे। हाँ, वो TTP वाला सवाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फ्रॉम द डे फर्स्ट, आप लोग तो गवाह हैं, कोई और गवाह है या नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन सब की नानी एक है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2013 से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं। जब इन सब की नानी एक है तो ये ऐसा भी बसा औकात हमने देखा है कि वाक़या बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशंस में, गिरफ्तारियों में, कि किसी और ने किया, कबूल किसी और ने किया। सो ये सब एक है, ये सब जो हैं प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और भारत उस शिकस्त का
جو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے, انٹرنیشنل دنیا میں جو اس کی سبکی ہوئی ہے, ہمیں پتہ تھا, کریڈیبل انٹیلیجنس تھی کہ وہ یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, اور ایجد دول کے نام سے وہ تھا, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بزدل بچے چنے گا اس بار. سر آپ نے ابھی خود اسے تسلیم کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس آپ کے پاس تھی, کیا آپ نہیں سمجھتے یہ آپ کا فیلئر ہے؟ ایک سیکنڈ یہ کہ 2024 جو ہے وہ پچھلے 10 سال میں ہائیسٹ واقعات ہوئے, 1259 واقعات, 711 سولینس اور آرم فورسز کے ہو گئے. اس حوالے سے اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس تھی, یہ انٹیلیجنس نہیں تھی کہ بچے ٹارگٹ ہوں گے, یہ انٹیلیجنس تھی کہ پشین کا جلسہ ٹارگٹ ہوگا, تو وہاں پہ ہم نے سیکورٹی دی نا. اور یہ سیکورٹی فیلئر کا لفظ کہہ دینا یہ بہت بڑا لفظ ہے, فیلئر کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے, یہ استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ جنگ میں مناسب بات نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے ٹیررزم میں رائز دیکھا ہے, یہ پینڈلم کی طرح ہے. یہ رائز ہم نے 2009 میں بھی دیکھا تھا, یہ رائز ہم نے 2002 میں بھی دیکھا تھا, یہ رائز پھر ہم نے بیچ پہ اس کو کم ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپروچ کیا ہے, ہم کس اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر دیر آر مینی ریزنس فار دس, جیسے یہ جو گیجٹری ہے, جو یو ایس وڈرال کے بعد اوپن مارکیٹ میں, بلیک مارکیٹ میں ان کو مل رہی ہے, دیٹ از اے ریزن. پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ پروپیگنڈا ٹولز سے متاثر ہو کے ہم نے اپنی چیک پوسٹیں خالی کر دیں, ہم نے ان کو فری ایریا دے دیا, تو کوئی تو رسپانسبل ہے اس کا. تو اس رسپانسبل کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا ڈیسیجن. اور دیکھیں, ریاستیں, حکومتیں, یہ کب ہوا ہے کہ حکومتیں غلطیاں نہیں کرتی؟ یہ کوئی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر؟ غلطیاں ہوتی ہیں, ریاستوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ اٹ واز آور مسٹیک کہ ہم نے وہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کس بنیاد پہ کی کہ جی وہ ایف سی والا بدتمیزی کرتا. کیا میرے گھر کا چوکیدار آپ سے بدتمیزی کرے, میں اس کو نکال لیتا ہوں یا اس کی جگہ نیا رکھ لیتا ہوں؟ یا تو نیا رکھ لوں گا, یا اس کو سمجھا دوں گا, سکھا دوں گا, اس کو ٹرین کر لوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر کا چوکیدار ہی ختم کر دوں. سو یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کر لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آگے کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ بلوچستان کو پرامن بنانا ہے. جنہوں نے وائلنس کی ہے, جو بندوق کا راستہ اپناتے ہیں, ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کی جائے گی. یس, عام نوجوان جو اس نوجوان نے سوال کیا, ضرور حکومت کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. جب آپ نے ماضی میں نوکریاں بکتی دیکھی ہیں, تو آج 99.99% میرٹ پہ جب نوکری مل رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, میں شاباشی دیتا ہوں میڈم ایجوکیشن منسٹر کو, میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ انٹیگریٹ ہوا ہے وہ نوجوان یا ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے؟ جب ہم اس کو میرٹوکریسی کو پروموٹ کریں گے, آج ہماری ٹرانسفر پوسٹنگز میرٹ پہ ہو رہی ہیں, گورننس امپروو ہو رہی ہے, پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کی پی ایس ٹی پی جو ہے وہ 90% خرچ ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس جو 200 ارب ہیں جس سے آپ بلوچستان 43% آف پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے, ایک تو ان پیسوں سے بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا 200 ارب سے, لیکن کیا وہ 200 ارب خرچ ہو رہے تھے؟ آنسر واز نو. کیا وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے تھے یا ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی ابھی تک کوسچن مارک ہے. یہ جو ریفارمز ہیں یہ اوور نائٹ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا, اس کے رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. جب وہ رزلٹس آئیں گے, ہم نوجوان کو روزگار کے موقع دیں گے, نوجوان کو یہ یقین دلائیں گے کہ اس کی نوکری نہیں بکے گی, میرٹوکریسی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے وہ انٹیگریٹ ہوگا. اور آخر میں مجھے اس تحریک کا انجام اس تحریک کی طرح لگ رہا ہے کہ جو آپ نے ٹرکی میں دیکھا ہے, اور اس کا اور کوئی انجام نہیں ہے.